محترم ناظرین، قربانی کا زمانہ قریب ہے اور بقرعید یوم قربانی قریب آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت ساری پوسٹ موبائل پر، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر اس طرح کی جاری کی جاتی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ ایک بہت برا کام ہے اور یہ ظلم ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں رحم نہیں ہے، مسلمانوں کے دل پتھر دل ہو گئے ہیں۔ وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ ان کو تڑپاتے ہیں، وہ ان پر بالکل بھی رحم نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان ظلم کرتے ہیں جانوروں پر، لیکن آپ شاید نیچر سے واقف نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتے ہیں، مسلمان رحم دل نہیں ہوتے، مسلمان سنگ دل ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ شاید فطرت سے اور نیچر سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کائنات کو غور سے دیکھیں، کائنات کا مشاہدہ کریں، دریائی دنیا کو دیکھیں، فضائی دنیا کو دیکھیں اور خشکی کی دنیا کو بھی دیکھیں۔ آپ آسمان میں غور کریں، جہاں پر بہت سارے پرندے دوسرے پرندوں کا شکار کر لیتے ہیں، جہاں باز، چیل، گدھ اور بہت سارے جانور دوسرے جانوروں کا، چھوٹے جانوروں کا اور معصوم کبوتروں کا شکار کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ظلم ہے؟ آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ اگر جیو ہتیا پاپ ہے تو کیا بھگوان نے اور اللہ نے ان جانوروں کو جو فضا میں اور ہوا میں دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، یہ بھی پاپ ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی سنگ دلی ہے، یہ بھی دل کا پتھر ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپ سمندر کی دنیا میں نکل جائے اور وہاں جا کر دیکھیں کہ بڑی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کس طرح نکل جاتی ہے، ان کو کھا جاتی ہے۔ اتنا پتھر دل ہو گیا ہے مچھلیوں کا، وہ اتنا ظلم کرتی ہے۔ وہاں پر مگرمچھ ہے، دوسرے جانور ہے جو انسانوں کا بھی شکار کر لیتے ہیں، دوسرے چھوٹے جانوروں کا شکار کر لیتے ہیں۔ جنگلات میں چلے جائے، شیر اور چیتے سے کون واقف نہیں ہے، جو بندروں کو کھا جاتے ہیں، ہرن کا شکار کر جاتے ہیں، اور جو بھی جانور ان کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے اس کا وہ شکار کرنے میں بالکل بھی نہیں سوچتے اور ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ساری کائنات میں جیو ہتیا پھیلا ہوا ہے۔ ساری کائنات کی جو چرندے ہیں، پرندے ہیں، رہنے والے ہیں، اڑنے والے جانور ہیں، یا سمندر کی تہ میں رہنے والے جانور ہیں، یا جنگلات میں رہنے والے جانور ہیں، تو یہ تو سارے کے سارے جیو ہتیا کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پاپ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رحم دل نہیں ہے، سنگ دل ہو گئے۔ تو یہ انسان کی کچھ لوگوں کی سوچ ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے اور بقرعید کے موقع پر جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ جیو ہتیا ہے، تو وہ نیچر کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے، اسی لیے ان کو بنایا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ان کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، ان کو ذبح نہ کیا جائے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بیمار ہو کر مر جائیں گے اور سڑ جائیں گے، ان کو بیماری کی بھی تکلیف ہوگی اور پھر وہ کسی کے کام کے بھی نہیں رہیں گے، کسی کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو ان کو اگر بیماری کے لیے، مرنے کے لیے بیمار ہو کر چھوڑ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا ان کو ذبح کر کے کچھ لوگوں کے لیے وہ کام آ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آدمی کے سروں میں جوں ہو جاتی ہے، آدمی ان کو مارتا ہے، یہ کیا جیو ہتیا ہے؟ یہ نیچر ہے۔ بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی جیو ہے، جتنے بھی جاندار ہے، ان میں سب سے افضل، سب سے بہتر انسان ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے اور بھگوان نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں پیدا ہو رہی ہے، چاہے وہ جانور ہو یا ہریالی ہو، سبزیاں ہو، وہ سب انسان کے کھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ جیو ہتیا نہیں ہے، یعنی اس طرح کی جیو ہتیا نہیں ہے کہ جس میں ظلم چھپا ہوا ہو۔ سبزی کھانی چاہیے، ہریالی کھانی چاہیے۔ اگر آپ سائنس سے پوچھیں گے اور سائنسی طور پر تحقیق کریں گے
تو جو سبزی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، گھاس ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جان ہوتی ہے۔ اگر آپ جیو ہتیا سے اتنا بچیں گے تو آپ کو سبزی بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس سے تو سبزیوں کو تکلیف ہوگی، ان کی ہتیا ہوگی۔ درختوں کو بھی نہیں کاٹنے چاہیے، اس سے درختوں کو تکلیف ہوگی۔ کوئی پھل فروٹ بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ آپ جب پھل فروٹ کو زمین سے نکالیں گے یا پیڑ سے توڑیں گے تو اس سے تو پھلوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جتنی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہے، پھل فروٹ ہے یا سبزیاں ہیں یا درخت پودے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ جان ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ تو اگر آپ جیو ہتیا کو پاپ ہی کہتے ہیں اور غلط ہی کہتے ہیں تو آپ کو تو بھوکا مر جانا چاہیے۔ کہاں تک آپ جیو ہتیا سے بچیں گے؟ تو بہرحال کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے، جانوروں کو ذبح کرنا یہ سنگ دلی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اور بھگوان نے انسانوں کے لیے ہی بنائے ہیں۔ جس طرح سیب بنایا ہے، انار بنایا ہے اور سبزیاں بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو بھی انسانوں کے لیے بنایا ہے ان کو۔ اچھا، پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی سارے جانوروں کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو یہ الگ تفصیل ہے، لیکن اتنی بات تو نیچرل طریقے پر ثابت ہو گئی کہ چھوٹے کو بڑی کی خوراک بننے میں یہ پاپ والی بات نہیں ہے۔ اگر بندر کا شکار شیر کرتا ہے، اگر بکری کا شکار شیر کرتا ہے تو کوئی یہ جرم نہیں ہے، یہ کوئی پاپ نہیں ہے۔ یہ نیچر ہے، انسان کا نیچر ہے، بس تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور کائنات کو اور اس دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔